بڑی سخت تقریر کی اور سخت رد عمل کا آپ کو آج سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ صورتحال سخت گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ فیصل واڈا صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کر لیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کے لیے گئے تھے. ویئر از دا ڈسکنیکٹ ایگزیکٹلی؟ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ. سب سے پہلے تو آپ مبارکباد دوں کہ آپ پلیٹ فارم، آپ نئے پلیٹ فارم پہ آئی ہیں. میں تو اب انٹرسٹ سے اس ٹائم پہ دنیا دیکھ لوں گا، ورنہ تو میں کامران شاہد صاحب کو کرتا ہوں، مسعود صاحب کو کرتا ہوں، بٹ اس ٹائم کا اب میں خود شوق سے بھی دیکھوں. آپ بہن بھی ہیں، بہت بہت مبارک ہو. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ کہ گنڈا پور صاحب کو کل تو پیسٹری اور پیٹیز کھلایا ہے، اور کل جیمر تھے اس لیے ان کا رابطہ نہیں ہوا. اگلی بار جیم ہوگا، گرم پیٹیز ہوں گے اور وپڈ کریم کے ساتھ پیسٹری ہوگی. یہ متنبع کیا انہیں؟ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایز اے می. دوسرا یہ کہ 13 دن کا انہوں نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ وہ جیل بریک کریں گے. ہم اس کو گن رہے ہیں، اور میں نے تو ان کی زلفوں اور لٹوں کی قسم کھائی ہے کہ ان کو لٹائیں گے. آئیں آپ. اٹس ناٹ اباؤٹ مریم نواز اور میڈیا فیمیل. ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے سسٹم میں یہ کیپیسٹی کب ختم ہو گئی فار پولیٹیکل ریٹرک؟ ہمارا تو سسٹم ہی پولیٹیکل ریٹرک پہ چلتا ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ کی اپنی تقریریں بھی بڑی سخت رہی ہیں ماضی کے اندر. نواز شریف کی دیکھ لیں، مریم نواز کی دیکھ لیں. میرا مطلب ہے کہ when did the appetite shrink so much؟ میری اللہ از بین کائنڈ کہ میرے پاس سینیٹ کی سیٹ ہے، دو اٹس انڈر پیڈ، آئی ایم انڈر پیڈ، بٹ وہ راضی رہے گا تو یہ دس از ناٹ مائی لاسٹ چیئر. مجھے گراتے ہیں، روز پکڑتے ہیں. نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ دیکھیں رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی، آپ جس منصب پہ ہوتے ہیں. سی ایم اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیل بریک کروں گا. اچھا، آئی ڈس ایگری. میں بتاؤں کس طرح دیکھ رہی ہوں. آئی سی اٹ دس وے کہ جس سے آپ نے این او سی لی، جس سے آپ نے اجازت لی، جو اقرار آپ خود انکشاف کر رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اقرار کرنے دیا 8 ستمبر کا، انہوں نے ہمیں این او سی. اسٹیبلشمنٹ سے مر رہے ہیں نا بات کرنے کے لیے بہن. پرابلم آپ سمجھیں. اب تو نہیں کر رہے، اب تو انہوں نے کہہ دیا اب نہیں کریں گے. خبردار. میں آپ نے مجھے شو پہ بلایا نہیں ہے. میں کہوں میں مہر کے شو پہ نہیں جاؤں گا بہن کے، تو بھائی آپ کہیں گے نا میں بلایا نہیں، منہ ہی نہیں لگایا فوج نے، جس کے لیے آپ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. تو پھر آپ کون پڑھ رہا ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ پاؤں پڑھ رہا ہے؟ Starting from PTI top to bottom. Give me names. No, I'm giving you names. بانی سمیت everybody is looking forward. پیروں پہ لیٹے میں میسنجرز ہیں، بٹ میسنجرز کی بھی رسائی نہیں ہو رہی نا. دیکھیں میں نے ابھی ایک پروف دیا ہے. میں یہاں زبان منہ شکل دکھانے قابل نہیں رہیں گے، بٹ میں ذاتیات پہ نہیں جاتا کبھی بھی. آج تو آپ پہلی دفعہ ذاتیات پہ آئے اور مجھے دکھ ہوا. کہاں ہوئے؟ آپ نے کہا کہ باپ کے باپ گنوا رہے ہو، اپنی بیٹی کو تو تسلیم کرتے نہیں. یو ہیو نیور ٹیکن اے پرسنل جاب ایٹ عمران خان. دیکھیں جب آپ مجھے، انہوں نے بھی لیا ہے ویسے، جو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا میں نے تو گالی نہیں دی آگے سے. ٹھیک ہے، میں نے کہا سیاسی پرورش میں اگر آپ اپنی اولاد کو نہیں مانتے تو باپ کو بھی نہیں مانیں گے. پہلی دفعہ کہا ہے نا، پہلی دفعہ اس لیے کہنا پڑا بیکاز جو چیز لے جا رہے ہیں ملک کو از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کی انکمپیٹنس ہے، وہ کھڑی نہیں ہوتی، کھڑی نہیں ہے. آپ سے پوچھیں کہ جی آپ جب بل پاس کر رہے ہیں، آئی تھنک یہ وجہ نہیں ہے جدھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو. آئی تھنک آپ کو برا لگا جو انہوں نے آپ کے بارے میں آج کہا کہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. مجھے برا اس لیے نہیں لگا کیونکہ عمران خان صاحب کا تو منہ ہی نہیں کہنے کا. وہ تو باجوہ صاحب کی تسبیح پڑھتے تھے، مجھے کہا اس کے پیچھے کوئی ہے. میں پیچھے والا آدمی ہی نہیں ہوں، میں وہ شوق ہی نہیں رکھتا. میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں، وہ میرے اوپر رہے اور وہ راضی رہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن تسبیح تو وہ پڑھتے تھے باجوہ صاحب کی فیض کی. فوج کی باتیں تو وہ کرتے تھے، تو ترجمانی اس وقت گود میں بیٹھ کے جب آئے تھے تو اس وقت گود میں بیٹھ کر تو کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں. پرابلم شروع ہوئی ارشد شریف کا جو ایویڈنس ابھی پہلا دیا ہے، اس میں جب جو ٹریپ ہوگا اس میں آپ کو پتہ چلے گا معصوم آدمی کی جان لی گئی ہے. اس کے اندر فیض حمید انکلوڈنگ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان اوپن ٹرائل کا تقاضا کر رہے ہیں. آج ان کی تھلتلی تو ان کی ویکنس یہیں سے دیکھ لیں. اوپن ٹرائل، اس سے پہلے ارشد شریف کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور بھی شواہد ہیں. میں دیکھیں بغیر بیکنگ کے کبھی بات نہیں کرتا، بیکڈ اپ ود شواہد ہوتا ہوں. دیکھیں میں اگر چاہوں تو میں بہت سارے لوگوں سے پولیٹیکل سکور سیٹل کر سکتا ہوں جنہوں نے مجھے میرے ذاتی ظلم کیے. ہمٹی ڈمٹیز ہیں اس ملک کے اندر جن کی نازیبا ویڈیوز میں ایک سیکنڈ میں گھٹیا سیاست کرتا نہیں. میں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دینا سر، میں ذاتی طور پہ ارشد کے کیس پہ نہیں آنا چاہوں گی. ان کی بیگم سمیہ is very upset. She doesn't want this to be discussed on television, so I'm not going to discuss this case. دیکھیں ہمارا تو صرف ایک کام ہے کہ کام ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں، اپنے شواہد لے کے جائیں. میری بات سنیں، میرا تو میں آپ کے شو کے پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں آرمی کو اب لکھوں گا، ملٹری کورٹ کو رجوع کروں گا کہ جی یہ میرے پاس شواہد ہے، ہمیں قاتل سے کو پکڑنا ہے، وہ میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی ہے، رائٹ. یہ میرے پاس شواہد ہیں کیونکہ آپ کا جنرل انوالو تھا اس کے اندر. اس سے لنکڈ جتنے لوگ ہیں دے شوڈ بی ٹرائلڈ، اور اس ٹرائل کے اندر آپ ہمیں جلد از جلد اس قاتل کا. تو یہ کون چارج شیٹ جنرل فیض پہ کھلے گی اب کھلنی چاہیے آپ کے خط کی وساست سے؟ میں کروں گا. ٹھیک ہے، آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے.
گورنمنٹ سر آپ نے آج کہا کہ گورنمنٹ ڈرامہ کر رہی ہے. کر ہی رہی ہے نا. کیا ڈرامہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا پہلے جی آپ کوئی بل شل پاس کر, نہیں جمہوریت ہم کر رہے ہیں, اچھا پتہ نہیں بات کر رہے ہیں. ابھی بھی بلال صاحب یہی کر رہے تھے. اشائیہ پھر کیا ہے, پرائم منسٹر نے بلایا ہے, پریزیڈنٹ نے بلایا ہے, کوئی پریزیڈنٹ کے گھر چلا گیا جو انوائٹڈ نہیں تھا, جو انوائٹڈ یہاں تھا وہ وہاں چلا گیا. وہ ہم کر رہے ہیں, کھڑے تو اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں, ہمارا استحقاق ہے یہ, دس از مائی رائٹ کہ میں لا کو امینڈ کروں, ری رائٹ کروں. میں کوئی نوکری کر کے نہیں آیا, ووٹوں سے آیا ہوں. کھڑے ہو, کمزور ہے نا, کمزور ہیں یا چور کی داڑھی میں تنکا, پتہ ہے کچھ غلط کر رہے ہیں, پتہ ہے کہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے. دی انٹائر سسٹم از اے کمپرومائز سسٹم. مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی کا میں این آر او لے کے نہیں آیا ہوا, میں نے فائنینشیل گینز نہیں لیے ہوئے, مجھے کسی کا باپ نہیں مجھ سے کام کرا سکتا جب تک میں یہاں سے راضی نہ ہوں. شہباز شریف صاحب کی اتحادی حکومت کتنی ان کنٹرول ہے معاملات کے آج؟ اچھا اب کہا کہ آج ان کی گورنمنٹ نے آ کے کہا ہے اے آر وائی کے شو پہ, کاشف کے ہر جگہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ نے کاشف کے شو پہ کہا ہے کہ جی اسپیکر کی اجازت سے ہی ہوا. بالکل ٹھیک ہے, اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہوا, کیا ہوا ہے بھائی, کھڑے ہو, اب کھڑے ہو نا, کیا ہے کھڑے ہو. دیکھیں میری بات سنیں, کیا ہوا, میں پارلیمنٹیرین, اسپیکر صاحب کی تو بلی چڑھا دی جائے گی. ایک روایت ہے اس جماعت, پارلیمنٹیرین کو ہم 4 ٹانگے اور 8 ہاتھ والے نہیں ہیں, ہم نارمل لوگ ہیں, ہمیں نہ بنائیں. نہیں مگر مجھے آپ کی خبر چاہیے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں قتل کر کے اندر چلا جاؤں اسمبلی کے, تو آپ کہیں گے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ کہاں کا, دیکھیں میری بات سے پتا تھا یہ کیا کیوں, آپ کی کیا خبر ہے, کیا کیوں, میری خبریں تو چھوڑ دینا. نہیں سر وہ آپ کی خبر سچ ہو جاتی ہے سر. آپ نے کہا بلے کا نشان چھین لیا جائے گا, وہ بلے کا نشان چھین گیا. چیف جسٹس کہتے ہیں میرے فیصلوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں تو آج کل نا اللہ کی مہربانی تھریڈ بنا ہوا ہوں, جو انکمپٹنٹ لوگ ہیں نا, چغلی, مجھے میری میرٹ میں مارے, مجھے میرٹ مارے. سر یہ کتنی ان کنٹرول ہے یہ حکومت آج؟ یہ ان کے پاس کنٹرول اپنا ہی نہیں ہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. کھڑے تو ہو, بولے ہم کر رہے ہیں پاس, جو بھی کریں گے. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو, 18 سال کی لمٹ ہے لائسنس بنانے کی. ایک سیکنڈ, میرا بڑا لیجٹ سوال ہے سر. پنجاب میں جو بزدار کی گورننس رہی, لیک آف گورننس سو ٹو سے, اور جس طرح دیوار سے لگایا گیا اپوزیشن کو, ایٹ دیٹ ٹائم دے کیم اے ٹائم کہ بس ہو گئی. خواجہ آصف خود بھی کہتے ہیں ہمارے پاس آئے سب کہ یار بس ہو گئی اب خان سے. تو اگر یہ ان کے پیر ہی نہیں ہے, یہ کھڑے ہی نہیں ہو سک رہے, ان کی سکت ہی نہیں ہے, ان کی لیجٹمیسی نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو کتنی دیر تک میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کو بھی کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں میں تو اس پیپر سے بھی لائٹ ہے, یہ ابھی فریجائل گورنمنٹ بھی اور پی ٹی آئی بھی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ آج کہا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کو نہیں بننے دوں گا. جو آج پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال ہوا ہے وہ پاکستان نہیں بننے دوں گا. اف آئی ہیو ٹو اسٹینڈ الون آئی ول فائٹ. وہ سر جیل میں قیدی نمبر 804 بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور وہ کر رہا ہے, اور عوام کی حمایت اس کے پیچھے ہے. اب the problem is he has nothing more to lose. فیصل صاحب کدھر آئے, وہ جیل کے اندر ہے, اور کتنا اندر چلا جائے گا. کہہ رہے ہیں نا جلسہ کریں گے. فیصل صاحب what does he have to lose? کرے جلسہ, کر سکے گا 21 کو, نہیں کر سکیں گے. لاہور میں جلسہ نہیں ہوگا, جلسہ نہیں ہوگا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں, دیکھیں نا وہ آپ نے 7 بجے کے بجائے نا 7:15 کر دیا, 9 کر دیا. کھول کے بولو بھائی, تم نے یہ غلط کیا. ایک کے پی کے کا سی ایم کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے, للکار رہا ہے سسٹم کو, پولیس, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کو, پارلیمنٹ کے اندر گھس کے اریسٹ کرنا صحیح کیا, بالکل صحیح کیا. کھڑے رہے, کیونکہ آپ نے بغاوت والے کام کیے, اکسانے والے کام کیے. اگر آپ ویسے اگر آپ برا نہ منائیں سر, میں یہ کہتی رہی ہوں سر, I have been telling and asking every PTI person کہ کہیں نہ ہر ریاست کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. 9 مئی کو وہ ریڈ لائنز عبور ہوئیں. ہر ریاست کے نو گو ایریاز ہوتے ہیں, آپ نے عبور کیا اس سب کو. آپ کی اتنی عزت اور سکت اور بیک بون نہیں ہے کہ آپ کا نو گو ایریا کوئی نہیں ہے. پارلیمنٹ از اے نو مینز لینڈ, nobody can come inside without permission sir. اور آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کیا ہے سر, جو بھی جرم ہو گیا you cannot come inside without permission. میری بات سنیں, آج آپ ڈاکٹر ہمایوں ہیں پی ٹی آئی, آپ کے لیے شبلی صاحب ہیں, اگر ان کے اوپر اریسٹ کرنے آتے میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا. یہ کوئی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بدماشی کریں, غنڈہ گردی کریں, گالم گلوچ کریں, کسی کو بیڈ روم میں چلے جائیں. کیا غنڈہ گردی کی تھی سر؟ ویسی پوچھ رہی ہوں. شیخ عباس اکرم نے کیا غنڈہ گردی کی تھی؟ جو غلط زین قریشی نے کیا غنڈہ گردی کی ہے؟ یو کی ناٹ سے کہ سر اس کو اریسٹ کرنے کے لیے حلال ہے, اس کو اریسٹ کرنے کے لیے حرام ہے. یہ تو پوری تھیری غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو اس سائیڈ پہ آئیں یا وہ سائیڈ پہ جائیں. یہ بیچ میں گیم نہ کس کی سائیڈ پہ آئیں؟ جمہوریت کی سائیڈ پہ آئیں, پارلیمان کی سائیڈ پہ آئیں, یا کوئی اور سائیڈیں چل رہی ہیں؟ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے اگر یہ کام کیا تھا تو کھڑے رہتے ہیں. وہ آپ کلیئر, وہ تو سمجھ آ رہی ہے نا مجھے, تو اب یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اب یہ ایاز صادق کوئی سیکریفیشل لیم بنا کے آگے کریں گے. اس سے نیچے ہو, وہ آج کہہ رہے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہوا, وہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں سب کچھ بتایا تھا, so he will be a sacrificial lamb sir. I don't think so. اس کے نیچے ہو جائیں گے لوگ, ٹھیک ہے.
گورنمنٹ کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے نا, ایکٹنگ ہی ختم ہو گئی. 77ویں سالگرہ ہے, 78 کی وہ مبارکباد دے رہے ہیں.